تھی۔ اور آج کے زمانے میں مظفرپور کے سرزمین میں دبیاہی میں یہاں پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل چل رہی ہے، لیکن بس فرق اتنا تھا کہ اس محفل میں جب جیسے محفل شروع ہوئی ویسے ایک بدبودار ہوا بڑی تیزی کے ساتھ محفل پاک میں آنے لگی۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے پریشان ہو گئے۔ معلوم ہے اس محفل میں کون کون بیٹھا تھا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محفل تھی۔ اس محفل میں کوئی ایرا گہرا نہیں بلکہ نماز پڑھنے والا بیٹھا تھا۔ اس محفل میں کوئی ایرا گہرا شخص نہیں بلکہ قرآن العظیم پڑھنے والا بیٹھا تھا۔ اس محفل میں ایسی شخصیت بیٹھی تھی جس کی نیت ہمارے نبی سے ملا کرتی تھی، ایسے شخصیت بیٹھا تھی، ایسے شخصیت اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جس کی نیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس محفل میں بدبودار ہوا، حالانکہ حدیث مقدس میں آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے طرف صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد کی محفل شروع ہے، اچانک بدبودار ہوا میلاد کی محفل میں آتی ہے، سارے صحابی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ یہ محفل میں بدبودار ہوا کہاں سے آ رہی ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سارے صحابی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ محفل میں بدبودار ہوا کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے، کہیں سے کسی نے نالا تو نہیں کھول دیا جہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ لیکن دیکھا گیا دور دور تک کہیں کوئی گندگی نہیں تھی، ہر جگہ صفائی ہی صفائی تھی۔ محفل میں گلاب کی پانی چھڑکا جا رہا تھا، محفل میں خوشبو عطر لگائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی محفل میں بدبودار ہوا۔ آخر کیا بات ہے، یہ بات افراتفری مچ گئی محفل میں۔ اگر بدبودار ہوا چلنے لگی تو اگر یہاں بدبودار ہوا چلے گی تو آٹومیٹک آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ محفل میں بدبودار ہوا کہاں سے آ گئی۔ حالانکہ محفل میں تو عطر خوشبو کی سگندھ آنا چاہیے، لیکن محفل میں یہ بدبودار ہوا کدھر سے آ رہی ہے؟ محفل میں یہ بدبودار آپ میری کتاب سنیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا، نوٹس کریں، میں حدیث مقدس پیش کر رہا ہوں، ایسی حدیث کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ اپنے آل اولاد کو سمجھائیں تاکہ آپ جنت میں جا سکیں، ہے نا۔ آپ نے نیک کام نہیں کیا ہے تو کم سے کم آپ اپنے اولاد کے صدقے جا سکے۔ بولیے سبحان اللہ، آپ سنتے رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، پاک ذات کی محفل ہے، قرآن عظیم پڑھنے والوں کی محفل ہے، نمازیوں کی محفل ہے، محفل میں بدبودار ہوا۔ آخر کیا بات ہے، افراتفری کی ماحول ہو گئی۔ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں آپ سنیں گے غور سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ بدبودار ہوا کوئی نالے سے نہیں آ رہی ہے، کہیں کسی کچرے سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ محفل میں بدبودار ہوا وہاں سے آ رہی ہے کہ کوئی محفل سے دور بیٹھ کر محفل کی غیبت کر رہا ہے، کوئی محفل سے دور ہٹ کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو محفل میں بیٹھا ہے میلاد سننے کے لیے، لیکن دنیا کی باتیں کر رہا ہے، دنیا کی طرف اس کی نیت ہے، دنیا کی طرف کچھ مہمان ایسے آئے ہوئے ہوں گے جو آنگن میں ہی بیٹھے ہوں گے، کچھ مہمان ایسے بھی ہوں گے جو اڑوس پڑوس میں جا کر کے اپنی پہچان بیان کر رہے ہوں گے، ایسی بھی محفل میں ہوتی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بدبودار ہوا کہیں اور سے نہیں، کوئی نالے سے نہیں، کوئی کچرا سے نہیں، بلکہ کوئی محفل سے دور بیٹھا دنیا کی باتیں کر رہا ہے، محفل کی غیبت کر رہا ہے۔ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدس سننا پسند نہیں، قرآن کی آیت مقدس سننا پسند نہیں، اسی لیے محفل میں یہ بدبودار ہوا چل رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے، آج کے دور میں جو دبیاہی کی سرزمین ہے، آج کی دور میں، ابھی کی دور میں مظفرپور کی سرزمین میں کسی بھی محفل میں کوئی ہر جگہ یہ محفل میں کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ نماز قائم کرو، آپ لوگ روزہ رکھو، آپ لوگ زکات دیا کرو، لیکن آپ لوگ نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بدبودار ہوا چل رہی تھی کیونکہ محفل سے کوئی دور بیٹھ کر محفل کی غیبت کر رہا تھا، قرآن کی آیت سننا پسند نہیں اس کو، تو محفل میں بدبودار ہوا۔ لیکن آج کے دور میں مظفرپور ہی نہیں بلکہ آل کنٹریز میں، ہندوستان ہی نہیں، امریکہ ہی نہیں بلکہ آل کنٹریز میں، پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو محفل سے دور ہٹ کر کے محفل کی غیبت کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لیکن محفل میں کوئی بدبودار ہوا آتی ہے
नहीं आती है। महफिल में कोई बदबूदार हवा आती है? नहीं आती है। आज भी नहीं आ रही है। कुछ लोग उधर होंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे, आज भी नहीं आ रही है। आखिर क्या बात है? वो तो पाकज़ात की महफिल थी, वहाँ बदबूदार हवा। हम तो नमाज पढ़ते नहीं, हम तो रोजा रखते नहीं, हम तो ज़कात देते नहीं, हमारे चेहरों पर तो दाढ़ी नहीं, लेकिन क्या वजह है? हम गुनाहगार है, फिर भी ये महफिल में बदबूदार हवा क्यों नहीं आ रही है? जब इसको ढूंढा गया, जब इसको टटोला गया, जब इसको ढूंढा गया, जब इसकी मुताला की गई, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुक़द्दसा पढ़ने के बाद जब मैंने इस पर स्टडी किया, जब इसकी तलाश किया, तो पता ये चला कि हमारी जिंदगी एक बदबूदार जगह पर है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आप कोलकाता जाते होंगे, बांग्लादेश, आप कोलकाता जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, ऑल कंट्रीज में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के दरवाजे के सामने नाली होता, उसी नाली में लेट्रिन का पानी बहाते, पर उनको कोई बदबूदार हवा महसूस नहीं होती। बहुत लोग अपने घरों में लेट्रिन बना के रखते, उनको बदबूदार हवा महसूस नहीं होती। और बहुत लोग अपने घर से दूर लेट्रिन बनाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भैया आपने उतना दूर क्यों बनाया? तो कहते बदबू आती है इसीलिए बनाया है। लेकिन कुछ लोग घर में बनाते, उसी घर में किचन है, उसी घर में सोना है, उसी घर में सब कुछ है, उसी घर में कुरान की आयत पढ़ना है, उसी घर में लेट्रिन भी बना है, बैतुल खाना भी बना है, लेकिन कोई बदबूदार हवा उसे महसूस नहीं, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है उस जगह में रहने की। अगर आप उस घर में घुसेंगे तो आपको लगेगा वो बदबू आ रही है, आप अपने नाकों पे तौलिया डाल लेंगे। आप शहर में जाते होंगे, देखते होंगे नाले के पानी के सामने लोग मकान बनाए हुए हैं, उनको बदबूदार हवा महसूस नहीं होती। लेकिन आप जब उस नाले से गुजरते हैं तो आपको बदबूदार हवा मिलती है, आप अपने नाकों पे कपड़ा डाल देते हैं। लेकिन शहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ये चला कि हमारी जिंदगी आज की महफिल में ये बदबूदार हवा क्यों नहीं है? ये दुबियाही की सरजमी पे ये बदबूदार हवा क्यों नहीं है? आका अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई महफिल से दूर बैठकर महफिल की ग़ीबत कर रहा था तो महफिल में बदबूदार हवा थी। लेकिन आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में महफिल सजाई जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महफिल से दूर होते, उनको आका अलैहिस्सलाम से कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कुरान से कोई लगाव नहीं, लेकिन महफिल में बदबूदार हवा क्यों नहीं आती है? जब इसको ढूंढा गया, तलाशा गया, तो पता ये चला कि हमारी जिंदगी उस बदबूदार लोगों के जैसे है, जैसे कि लेट्रिन घर में हो, उसको बदबूदार हवा महसूस नहीं होती। हमारी जिंदगी अच्छे लोगों के साथ नहीं गुजरती, हमारी जिंदगी बेनमाजियों के साथ गुजरती है, हमारी जिंदगी बेरोजगार के साथ गुजरती है, हमारी जिंदगी वलियों से नहीं मिलती, हमारी जिंदगी दादा तेगली शारमत और रिजवान से नहीं मिलती, हमारी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज से नहीं मिलती, हमारी जिंदगी ख्वाजा पीर मोहम्मद शाह चिश्ती से नहीं मिलती, हमारी जिंदगी ख्वाजा हसन बैसूरी वाले से नहीं मिलती। खुदा की कसम, हमारी जिस दिन की जिंदगी गौसे आजम से मिल जाएगी, हमारी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज से मिल जाएगी, उसी दिन ये बदबूदार हवा समझ में आने लगी। जिस दिन हमारी जिंदगी दादा तेगली शाहमत और रिजवान से मिल जाएगी, जिस दिन हमारी नीयत नमाजियों के साथ मिल जाएगी, जिस दिन हमारी नीयत ख्वाजा वालों के साथ मिल जाएगी, जिस दिन हमारी नीयत उलमाए अहले दीन से मिल जाएगी, जिस दिन हमारी नीयत नमाजियों से मिल जाएगी, जिस दिन हमारी नीयत रोजेदार से मिल जाएगी, खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत को ये कहना न पड़ेगा कि आप नमाजी बन जाओ, आप कुरान पढ़ने वाला बन जाओ। अगर आपकी जिंदगी नमाजी के साथ गुजरने लगेगी तो ऑटोमेटिक आप नमाजी बनता होगा, ऑटोमेटिक आप कुरान पढ़ने वाला बनता होगा।
لیکن آپ کی جو زندگی ہے بے نمازیوں کے ساتھ ہے، آپ کی جو زندگی ہے قرآن نہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کی جو زندگی ہے اولیاء ملت سے نہیں ملتی ہے، خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی غوث اعظم سے مل جاتا، خدا کی قسم آپ کی نیت اگر خواجہ غریب نواز سے مل جاتا، اگر خدا کی قسم آپ کی نیت دادا تیغلی شاہ رحمت رضوان سے مل جاتا، اگر آپ کی نیت خواجہ پیر محمد شاہ چشتی رحمت رضوان سے مل جاتا، آپ کی نیت خواجہ حسن پیا بھیسوڑی والے سے مل جاتا، آپ کی نیت خواجہ مجید الحسن صاحب چشتی رحمت رضوان سے مل جاتا، خدا کی قسم آپ کی نیت اگر خواجہ عبداللہ سمد سے مل جاتا، تو خدا کی قسم آج محفل میں یہ علماء اہل دین نہ کہتے کہ آپ نبی پر درود بھیجو، جس دن اولیاء ملت سے نیت مل جائے گی خود بخود آپ درود پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔